تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اولیاء کرام کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بلند آواز سے ذرا قرآن کی آیت کا ترجمہ سن کر بھی کہیں سبحان اللہ۔ میاں صاحب کا کلام سن کر شعر سن کر تو سبحان اللہ کہیے، ذرا رب کا کلام سن کر بھی کہا کرے سبحان اللہ۔ تو یہ آیت مبارکہ پوری تشریح اس کی کھولنے کا نہ تو وقت ہے نہ ہی جو ہے وہ یہاں یہ موقع ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت کے اندر جتنی ہو سکے اس آیت مبارکہ کے ابتدائی حصے کی پہلے جملے کی آپ کو کچھ وضاحت جو ہے وہ سمجھا سکوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الا، خبردار۔ اس ایک جملے کو اگر بندے سمجھ جائے نا، یقین کرے پوری دنیا کے اندر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی کا منکر پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس ایک جملے کو کوئی سمجھ جائے تو دیکھیں رب کائنات نے ارشاد فرمایا الا، یعنی کیا فرمایا؟ خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جملہ تو الا کے بغیر بھی بظاہر مکمل ہو سکتا تھا۔ اللہ اتنا فرما دیتا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ الا کیوں ارشاد فرمایا ہے، خبردار کیوں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیں خبردار کسی خاص موقع پر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نماز کے احکام نازل فرمائے ہیں، لیکن آپ پورا قرآن جو ہے وہ اٹھا کر کھنگالیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں، آپ کو کسی بھی جگہ پر قرآن مجید کے اندر نماز کے حکم سے پہلے لفظ الا نظر نہیں آئے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ خبردار تم پر نماز فرض کی گئی ہے، نہ ہی کہیں پر فرمایا خبردار تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، نہ کہیں فرمایا خبردار تم پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، نہ ہی کہیں فرمایا خبردار تم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ لیکن اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا، خبردار۔ دنیا دار ہمیں بعض اوقات خبردار کرتے ہیں، ہر جگہ پر خبردار نہیں کیا جاتا، کسی خاص موقع پر خبردار کیا جاتا ہے۔ ہم صحابہ سے نکلے ہیں، کسی رستے میں کہیں بھی کسی جگہ پر شاہ صاحب کہیں خبردار کا بورڈ لگا تھا، کہیں بھی نہیں۔ چکبال موڑ سے گزرے، کوئی نہیں کہیں پہ لکھا ہوا۔ ہم جو ہے وہ صحابہ کا ٹول پلازا کراس کر کے آئے، کہیں نہیں لکھا ہوا خبردار۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے رستے پر جائیں جہاں پر آگے پل ٹوٹا ہوا ہو تو وہاں پر بورڈ لگایا جاتا ہے خبردار، آگے پل ٹوٹا ہوا ہے، لکھا جاتا ہے نا خبردار۔ کسی کھمبے کے اوپر کرنٹ آ رہا ہو اور لوگوں کی جان جانے کا خطرہ ہو، وہاں پر انگلش میں لکھا جاتا ہے ڈینجر، اردو میں لکھا جاتا ہے خطرہ، اور پھر جو ان پڑھ بندے ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے وہاں کھوپڑی کا نشان بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہاں پر خطرہ ہے، خبردار ہو جائے لوگ۔ کہیں کسی جھاڑی کے اوپر کبھی کسی نے نہیں لکھا خبردار، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کبھی کسی نے باہر نہیں لکھا خبردار۔ ہمیں خبردار وہاں کیا جاتا ہے جہاں ہماری جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں خبردار وہاں پر کیا جاتا ہے جہاں ہماری بول بھی جاؤ نا یار، میرا خیال ہے تجھے ٹھنڈے پہ آ گیا، جان جانے کا خطرہ ہو۔ کہاں خبردار کیا جاتا ہے؟ جہاں جان جانے کا خطرہ، جہاں جان جانے کا خطرہ ہو۔ تو اللہ نے کیوں خبردار کیا ہے؟ یہاں جان جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنے کے لیے آپ آئے، جان جانے کا خطرہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی آ کے فائر مار دے گا، قتل کر دے گا؟ نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ خطرہ ہوتا تو شاید ہم گھروں سے باہر ہی نہ نکلتے۔ جہاں خطرہ ہوتا ہے لوگ جو ہے بنکروں کے اندر جا کر گھس جاتے ہیں۔ اگر نہیں آپ کو پتا تو ذرا اس وقت ایران اور اسرائیل کا معاملہ دیکھ لیں، جہاں جہاں بم برسائے جا رہے ہیں، لوگ جا کر بنکروں کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ ہاں اس وقت نیتنیاہو بھی، ہاں امریکہ کا ٹرمپ بھی جا کر بنکروں کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما رہا ہے۔
تو خبردار وہاں کیا جاتا ہے جہاں پر جان کا خطرہ ہو. تو رب نے اپنے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے خبردار کیوں کیا ہے؟ ذرا اس بات کو سمجھے. اگر سمجھ گئے آپ کو شان مقام اولیاء سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. یا باری تعالیٰ تو نے خبردار کیوں کیا ہے؟ ہمیں دنیا دار تو وہاں خبردار کرتے ہیں جہاں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. مولا تو یہاں پر کیوں خبردار کر رہا ہے؟ کیا یہ آیت پڑھنے سے، شان اولیاء بیان کرنے سے کسی کے جان جانے کا خطرہ ہے؟ فرمایا نہیں، دنیا دار تمہیں وہاں پر خبردار کرتے ہیں جہاں پر تمہاری جان جانے کا خطرہ ہے. رب کائنات تمہیں وہاں خبردار کرتا ہے جہاں ایمان جانے کا خطرہ ہے. رب وہاں پر خبردار کر رہا ہے جہاں ذرہ برابر بھی بے ادبی ہو گئی تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. اس لیے رب نے نہ نماز سے پہلے خبردار کیا، نہ زکات سے پہلے خبردار کیا، نہ حج سے پہلے خبردار کیا، نہ روزوں سے پہلے خبردار کیا. اس لیے کہ اے بندے، تو نے اگر روزوں میں کوتاہی کر دی، اللہ کریم ہے، اللہ کرم کرنے والا ہے، فطرانہ دے گا تب بھی اللہ معاف کرے گا، توبہ کر لے گا تب بھی اللہ معافی عطا کر دے گا. نمازوں میں کوتاہی ہوگی، ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، سر سجدے کے اندر جھکائے گا، رب کائنات معافی عطا فرما دے گا. حج و زکات کے اندر کمی بیشی ہو گئی، رب کریم معاف کرنے پہ قادر ہے. لیکن یاد رکھ، اولیاء کرام اللہ کے وہ بندے ہیں جن کی بارگاہوں کے اندر اگر تو بے ادبی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا ایمان بھی سلب کر لے گا. لہٰذا نمازوں روزوں کا بھی احتیاط کرنی چاہیے، نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، روزے بھی رکھنے چاہیے، زکات بھی دینی چاہیے، حج بھی کرنا چاہیے. لیکن کبھی زندگی کے اندر اولیاء کی شان کے اندر گستاخی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کبھی گستاخی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. یہ حدیث مبارکہ سنیں گے آپ کا ایمان روشن ہو جائے گا. اور یہ حدیث مبارکہ عام حدیث نہیں ہے، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث کا نمبر ہے 6502. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بھی آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں. حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 6502. یہ حدیث جا کر بے شک آپ چیک کر لیجئے گا. حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ جو فرمان خدا کا ہوتا ہے، زبان پیارے مصطفیٰ کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. فرمان خدا کا، زبان حضور کی. رب کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے کلام فرما رہا ہے. اور رب نے ارشاد فرمایا، محبوب میرا بندہ لا یزال عبدی یتقرب الیہ، فرمایا میرا بندہ فرائض ادا کر لینے کے بعد سب سے زیادہ میرا قرب جو حاصل کرتا ہے وہ نوافل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. لیکن کس کے بعد؟ فرائض ادا کر دینے کے بعد. جو فرض ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں ہے. ہاں، لوگ ان کو ولی مانے بیٹھے ہیں جو مہینہ غسل نہیں کرتے، جنہوں نے گلوں کے اندر تسبیحیں ڈالی ہوئے، لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے. جو مہینے سال کپڑے نہیں بدلتا، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اللہ کا ولی ہے. نہ، یہ اللہ کا ولی نہیں ہے. اس کو تو طہارت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جبکہ میرے آقا فرما رہے ہیں الطہور شطر الایمان، طہارت تو نصف ایمان ہے، آدھا ایمان صرف طہارت کے اندر ہے. بچوں، جو آپ کو بار بار کہا جاتا ہے نا پاک رہو، صاف رہو، قضاء حاجت کرتے ہوئے احتیاط کرو، پیشاب کرتے ہوئے احتیاط کرو، کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اگر آپ صفائی رکھنا سمجھ گئے تو آپ کا آدھا ایمان اسی سے محفوظ ہو جائے گا. تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جس کو پاکیزگی کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو فرض ادا کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے. فرائض چھوڑ کر جو جنگلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہو، کسی جگہ بے بیرانے کے اندر بیٹھا ہوا ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے گا، شریعت کے کچھ حدود و قیود ہیں، اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ان حدود و قیود کے اندر رہتا ہے. کہ بال یہ کانوں کی لو تک یہ بڑھائے جا سکتے ہیں، یا مرد اتنے بال بڑھا سکتا ہے کہ اس کے کندھوں کو چھو جائے. اس سے زیادہ لمبے بال، لمبی لٹیں یہ رکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے. حضور نے فرمایا لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور لعنت ہے اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے. عورت کندھوں سے چھوٹے بال نہیں کر سکتی. کندھوں سے چھوٹے بال عورت کے ہوں گے تو یہ مردوں کی مشابہت ہے، یہ عورت کے لیے جائز نہیں. اور کندھوں سے نیچے بال ہو جائیں گے تو یہ مرد کی عورتوں سے مشابہت ہو جائے گی، یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے. لہذا اتنے بڑے بڑے بال رکھنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. انگوٹھی شریعت میں کتنی پہننی جائز ہے جی؟ ایک انگوٹھی.
4.5 माशे की, इससे ज्यादा भी नहीं। तो इसका मतलब है 1 से 2 अंगूठी क्या, 1 अंगूठी भी 4.5 माशे से ऊपर वजन की अगर कोई पहनेगा तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का बागी हो जाएगा। तो जिसने 10-10 अंगूठियां पहनी हुई हो, जिसने इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी एक भी नहीं, बाल ने 2-2 3-3 पहनी होती है, ए फलाना नागा जी, ए फलाना नागा जी, ए फलाना नागा जी, ए फलाना नागा जी। वो खुदा दे बंदे इन्होंने नगा विच की है, कहना जी ये सानू फायदे देने ने नुकसान दे देने। मैं कहा नफा और नुकसान का मालिक तो अल्लाह है। तुमने ये पत्थरों की पूजा कब से शुरू कर दी है? ये पत्थरों की पूजा इससे फायदा हासिल करना कब से शुरू कर दिया है? उधर से जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की आयतें पढ़ते हो और उधर से जो नगों से जो तुम मदद मांगते हो। ये नग पहनेंगे तो रिज़्क आएगा, ये नग पहनेंगे तो जो है वो सेहत मिलेगी, ये नग पहनेंगे तो मामलात आसान हो जाएंगे, ये नग पहनेंगे तो बीमारियों से निजात मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, बीमारियों से शिफा देने वाला भी अल्लाह है, रिज़्क देने वाला भी अल्लाह है, बरकत देने वाला भी अल्लाह है, औलाद देने वाला भी अल्लाह है। हर चीज का खालिक व मालिक मेरा रब्बे कायनात है। लिहाजा नगों से कुछ नहीं होता। तो जो शरीयत का बागी है, गुस्ल नहीं करता, वो अल्लाह का वली नहीं। वली वो है जो फर्ज अदा करता है। हाँ, जो किसी टिब्बे पे बैठा हुआ है, कहने जी नमाज का टाइम हो गया था, पीर साहब बैठे ने, तो मुरीद भी उसने हो जी पंगी चरसी बेवकूफ ते जाहिल, वो कहने ने जी ओहो पीर साहब साडे असर मदीने पढ़ते ने ते मगरब मक्के पढ़ते ने। अब मैं क्या पीर साहब को जरा नमाज दे फर्ज दे पूछ लो, नमाज दे फर्ज आमदे ने, नमाज दे किन्ने फर्ज ने, किन्ने वाजिबात ने, वो पता ही कोई नहीं करता। हो पीर साहब साडे मक्के मदीने पढ़ते ने। नहीं नहीं, ये तो रूहानी पढ़ते ने। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ज़ाहिरी क्यों पढ़ियां ने? हुजूर तो वड्डा ते रूहानी कोई नहीं हो सकता। हुजूर ते सारे ने सामने मस्जिद नबवी च आके पढ़न ते ए अल्लाह दा वली कहंदा जी मैं इत्थे बैठे तो रूहानी तौर ते मैं पहुंच गया मदीने, तो रूहानी तौर ते पढ़ रही है। मैं तू एडा वड्डा विलायत दा ताजदार है ते फिर तैनूं लोकां नूं नजर आने दी केड़ी जरूरत है? छुप जा लोकां दी नजरां तों, गायब हो जा, लोकां नूं नजर ही ना आ, बिल्कुल जो है वो खामोशी से पर्दे के अंदर चला जा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अल्लाह का वली वो है जो फर्ज अदा करता है। फरमाया फर्ज अदा करने के बाद ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, फरमाया मेरा बंदा सबसे ज्यादा मेरा कुर्ब हासिल करता है तो नफलों के जरिए से कुर्ब हासिल करता है। नफल पढ़ते 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 बंदा रब के इतने करीब हो जाता है कि रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ। हाँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ। वह यदाहुल्लती, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वो पकड़ता है। वह समाउल्लती यस्माउ बिही, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। वह बसरुल्लती यबसिरु बिही, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखता है। वह रिजलुल्लती यमशी बिहा, मैं उसके पांव बन जाता हूँ जिनसे वो चलता है। ये हाथ उसके होते हैं लेकिन पकड़ना खुदा का होता है, कान उसके होते हैं, सुनना खुदा का होता है, पांव उसके होते हैं, चलना खुदा का होता है, जुबान उसकी होती है मगर बोलना गोया खुदा का होता है। फिर जो जो वो कहता जाता है रब्बे कायनात उसकी बातों को पूरा फरमाता जाता है। इसीलिए शाहरुख आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़े अल्लाह के कामिल सूफी गुजरे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिनका नाम शाहरुख आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह है। इस हदीस की रोशनी के अंदर सुनिए कि रब्बे कायनात का बंदा जब रब के बारगाह में इबादत करता है तो उसकी जुबान से जो निकलता है रब किस तरह पूरा फरमाता है। हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलते हैं। अचानक अंधेरे के अंदर किसी चीज के साथ हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह की ठोकर लगती है, पांव से अचानक ढूंढा लगता है। हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह अचानक आपकी जुबान से निकलता है ये क्या चीज है? ये लकड़ी है, लोहा है, पत्थर है या कंकर है, पता नहीं क्या चीज है। हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह ये कह के गुजर गए। सुबह हुई, हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के पांव के साथ जिस चीज की ठोकर लगी थी, रब्बे कायनात ने अपने वली की जुबान से जो जुमले निकले थे उनकी किस अंदाज में तासीर पैदा की है कि लोगों ने उस चीज को उठा कर देखा तो एक तरफ से देखते हैं वो लकड़ी नजर आती है, दूसरी तरफ से देखते हैं वो पत्थर नजर आता है, तीसरी तरफ से देखते हैं वो कंकर नजर आता है और चौथी तरफ से देख रहे हैं तो वो लोहा नजर आ रहा है। जो जो अल्लाह के वली की जुबान से निकला है अल्लाह ने वो सारी तासीरें उस चीज के अंदर पैदा कर दी है। इसीलिए शायर कहता है कलम रुबाना ओ हथ वली दे ओ लिखे जो मनबा
ولیاں نو رب طاقت بخشی او لکھے لکھ مٹا اور دم کیا آخو یار سبحان اللہ ولیوں کو اللہ یہ شان عطا کرتا ہے کہ وہ جو زبان سے کہہ دیتے ہیں اللہ پورا کر دیتا ہے اور یہ صرف قصہ کہانی نہیں ہے وہ پتھر وہ شاید آپ کہہ سکتے ہیں جی وہ پتھر کدھر گیا جی شاہ جی تو کہانی تو نہیں سنائی ہے جی آج کے جو لوگ اسکالر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ بیٹھ کے تنقید کرنے والے اگر جو وہ کہانی سنا دیتی ہے جی اگر ہے تو وہ کدھر گیا وہ پتھر بھائی ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ ہندوستان کے اندر چلے جائیں احمد آباد کے اندر چلے جائیں شاہ رکن عالم کے مزار پر چلے جائیں ان کے مزار کے ہاتھے کے اندر آج بھی اس شے کو رکھا ہوا ہے اور یوٹیوب کھولیں اس کے اوپر سرچ کریں عجیب چیز کے بارے میں اب علامہ عبد الحبیب اتاری صاحب جو دعوت اسلامی کے جو ہے وہ رکن شورا ہیں آپ ان کی ویڈیو سرچ کریں وہ وہاں پر گئے انہوں نے باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی انہوں نے کہا کہ پتھر اس چیز کو ہم ایک طرف سے دیکھتے ہیں وہ لکڑی نظر آتی ہے دوسری طرف سے دیکھتے ہیں پتھر نظر آ رہا ہے تیسری طرف سے دیکھتے ہیں کنکر نظر آ رہا ہے چوتھی طرف سے ہم دیکھتے ہیں وہ لوہا نظر آ رہا ہے اور پھر شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اور جملہ کہا تھا فرمایا تھا پتہ نہیں کیا شے ہے لکڑی ہے لوہا ہے پتھر ہے کنکر ہے پتہ نہیں کیا شے ہے عبد الحبیب اتاری فرماتے ہیں کہ اس کی جو پانچویں سائیڈ ہے نا اس کو دیکھو تو اس پر کچھ ایسی شے بنی ہوئی ہے کہ آج تک سائنس اور ٹیکنالوجی پہچان ہی نہیں سکی ہے کہ وہ کیا شے بنی ہوئی ہے اس لیے کہ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا تھا پتہ نہیں کیا شاید اللہ نے تو قیامت تک پتہ بھی نہیں کر سکے گا بڑے بڑے سائنسدان آئے آگے اس کا ٹکڑا لے کے گئے لیبارٹریاں جا کے سرچ کریں گے کیڑی شے ہے لیکن آج تک پتہ نہیں لگا سکے گی کیڑی شے ہے اللہ نے فرمایا میری ولی کی زبان تو نکل گیا پتہ نہیں کیڑی شے ہے ساری دنیا کہتی رہے گی پتہ نہیں کیڑی شے ہے پتہ نہیں کیڑی شے ہے پہچان ہی نہیں سکے گی یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے قلم ربانہ ہاتھ ولیاں دے لکھے جو من بھاوے ہاں ہاں ولیاں نو رب طاقت بخشی کہ وہ لکھے لکھ مٹاوے تھی کوئی اور چیز لیکن اللہ کا ذکر اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے رب نے زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دی شاہ رکن عالم کی زبان سے جو جو نکلا ہے رب نے ساری تاثیریں اس ایک چیز کے اندر پیدا فرما دی اس لیے اللہ کی اطاعت کریں جب ہم اللہ کے تابع ہو جائیں گے فرما بردار ہو جائیں گے تو رب کائنات کی ہر شے تو ہمارے تابع کر دے گا کائنات کی ہر شے ہماری تابع ہو جائے گی لیکن شرط کیا ہے ہم رب کی عبادت کریں بندگی کریں قرآن مجید پڑھیں تلاوت کریں ذکر اذکار کریں جب ہم یہ کریں گے نا تو پھر ایٹومیٹکلی اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں میں بھی تاثیر پیدا کر دے گا کر سکتا ہے کہ نہیں اب یہ شان عطا کر سکتا ہے کہ نہیں ادھر ادھر توجہ نہیں کرنی توجہ میرے حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا لقب ہے سفینہ ایک سفر پر جا رہے تھے چلتے ہوئے جا رہے تھے جنگل کے اندر آگے قریب ان کا ایک لشکر تھا لشکر کے ساتھ تھے اور وہ کہیں آرام کرنے کے لیے بیٹھے لشکر جو ہے وہ ان سے دور ہو گیا اب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی تلاش کے اندر نکلتے ہیں بہت بڑی مشہور کتاب ہے البدایہ والنہایہ اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے صاحب البدایہ والنہایہ لکھتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے اندر جا رہے ہیں قافلے والے تو کوئی نہ ملے لیکن آگے سے ایک شیر آ گیا سامنے سے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر کو دیکھا شیر نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا شیر جب بندہ دیکھتا ہے تو شیر تو ظاہر ہے کہ وہ حملہ کرتا ہے اور جنگل کا شیر ہو کوئی جو ہے وہ پنجرے کا شیر تو تھا نہیں حضرت سفینہ کہتے ہیں شیر بالکل میرے سامنے تھا اور قریب تھا کہ وہ میرے اوپر اٹیک کر دیتا میرے اوپر حملہ کر دیتا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے فوری طور پر شیر کو مخاطب کر کے کہا یا ابا الحارث یہ لقب ہے شیر کا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ فرمایا اے شیر سن لے کہ میں رسول اللہ کا سچا غلام ہوں حضرت سفینہ نے اس شیر کو مخاطب کر کے کہا شیر یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ اے شیر رک جا ٹھہر جا انا مولا رسول اللہ میں رسول اللہ کا سچا غلام ہوں تیرے سامنے کوئی عام بندہ نہیں ہے یہ رسول اللہ کا غلام ہے اب شیر نے کیا کیا وہ شیر جو حضرت سفینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں تو وہ شیر دم ہلانا شروع ہو گیا حضرت سفینہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا شاعر کہتا ہے سفینے کے عاشر
سمجھے کھائی پر میں غلام رسول اللہ دا تو مینوں سوچ سمجھ ہتھ لائی تے شیر آکھیا سفینے تائی او سن راہی راہ جان دے او جیڑے غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام اولاد او جیڑے غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام اولاد آپ سب بھی مل کر پڑھ لینا او جیڑے غلام رسول اللہ دے تے اسی غلام اولاد اور وہ شعر البدایہ و نہایہ کے اندر صاحب البدایہ و نہایہ لکھتے ہیں کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر نا دم ہلانا شروع ہو گیا اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ شیر جو شکار بنا کر ان کو کھانے والا تھا وہ اب محافظ بن کے دائیں بائیں چلنا شروع ہو گیا. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے جا رہے ہیں، وہ شیر کبھی دائیں چلتا ہے، کبھی بائیں چلتا ہے، کبھی آنکھیں چلتا ہے، کبھی پیچھے چلتا ہے، یہاں تک کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگل سے باہر نکل گئے. اور ایک روایت میں ہے کہ جو قافلہ کھویا تھا، جو لشکر کھو گیا تھا، وہ شیر لے کر ان کو گیا اور جا کر اس لشکر سے ملا کر آ گیا. تو آپ اللہ کی اتباع و فرما برداری کریں تو صحیح. کہتے نہیں 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 یہ کہانیاں بناتے ہیں، کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے، کوئی یہ کیسے کر سکتا ہے، کوئی جانوروں کو اپنے تابع کیسے کر سکتا ہے، کوئی شیر پر سواری کیسے کر سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ فلاں کیسے کر سکتا ہے، فلاں کیسے کر سکتا ہے. میں نے کہا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 6502 میں بتا رہی ہے، رب فرما رہا ہے جو بندہ میری اتباع کرتا ہے، میری پیروی کرتا ہے، ذکر اذکار کر کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. اب حقیقت میں ہاتھ اس کے ہیں لیکن ہاتھ وہ اٹھاتا ہے جس طرف اٹھاتا ہے اللہ راہیں آسان فرما دیتا ہے. زبان اس کی ہے لیکن اللہ یہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ جو وہ کہتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتا جاتا ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر پراگندہ سے حالت میں ہوتے ہیں، ان کا لباس پھٹا پرانا ہوتا ہے، تم انہیں دیکھو گے تمہیں لگے گا کہ شاید یہ کوئی فقیر ہے، شاید یہ گئے گزرے لوگ ہیں، لیکن فرمایا نہ نہ نہ، یہ فقیر، یہ درویش، یہ اللہ کا ایسا قرب رکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو یہ کہہ دیتے ہیں اللہ ویسے ہی فرما دیا کرتا ہے. اس لیے آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی بن سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں. ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی. ہاں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا نا اے محبوب ان سے فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے، فاتبعونی، فرمایا تم میری پیروی کرنا شروع کر دو، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اور جب اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا تو کائنات کی ہر شے کو تمہارے تابع لگا دے گا، ہر شے تمہارے تابع ہو جائے گی. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا نا. حضرت ابراہیم بن ادم ایک شہزادے تھے، ایک بادشاہ کے بیٹے تھے، اور محل کے اندر آرام کر رہے تھے. اچانک نا چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی ٹہلنے کی آواز آئی، تو آواز لگا کے ابراہیم بن ادم نے پوچھا اے کون ہے اوپر؟ آگے سے جواب آئی جی میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. تو ابراہیم بن ادم نے کہا ہوئے گمے ہوئے اونٹ جنگلوں میں لوگ تلاش کرتے ہیں یا محلوں کی چھتوں پہ تلاش کرتے ہیں؟ کبھی گمے ہوئے اونٹ بھی محلوں کی چھتوں سے ملے ہیں؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا ابراہیم بن ادم، اگر محلوں کی چھتوں سے گمے ہوئے اونٹ نہیں نہ ملتے تو محلوں کے نرم و گداز بستروں سے رب کا قرب بھی نہیں ملا کرتا. رب کا قرب حاصل کرنا ہے نا تو اب بھی یہ نرم و گداز بستر چھوڑو. ایسی چوٹ لگی ابراہیم بن ادم کے دل پر کہ آپ اسی وقت آدھی رات کے وقت اپنے محل سے باہر نکل گئے.
اپنا شاہانہ لباس اتارا اور ایک فقیر کو دیا, اس سے گدڑی لی اور وہ گدڑی پہن لی اور جا کر جنگل کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر, اللہ کی عبادت, شوق ذوق میں مگن ہو گئے. لوگوں کو صبح پتا چلا جی ابراہیم بن ادم شہزادہ جو ہے وہ ملک کا چلا گیا ہے محل چھوڑ کر. لوگ ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں جاتے ہیں, جنگل کے ایک کونے میں ان کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ابراہیم بن ادم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسرے کونے میں چلے جاتے ہیں, پھر دوسرے کونے میں چلے جاتے ہیں. اس طرح لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے, چھپ چھپا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا. اللہ کی بارگاہ میں وہ لو لگائی. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک دن دریا کے کنارے پر بیٹھ کر اپنی گدری پھٹی ہوئی وہی گدری سی رہے تھے. گدری پھٹ گئی, خود اپنے ہاتھوں سے سی رہے ہیں کہ اسی عالم کے اندر نا ان کے محل کا پرانا ایک دربان وہاں سے گزرا, پرانا سپاہی وہاں سے گزرا جو ان کا خادم تھا. اس نے دور سے دیکھا نا تو پہچان گیا, یار یہ تو ہمارا وہ شہزادہ ہے ابراہیم بن ادم. اور دور سے دیکھا اس نے کہ بیٹھ کر گدری سی رہا ہے, تو دل میں سوچا یار یہ تو وہ بندہ تھا کہ جو اشارہ کرتا تھا تو لباس بدل جاتے تھے, اشارہ کرتا تھا نیا لباس آ جاتا تھا, اشارہ کرتا تھا لوگ جو ہے وہ ان کی اتباع و پیروی کے اندر دوڑ پڑتے تھے. تو آج یہ خود بیٹھ کر گدری سی رہا ہے. پاس چلا گیا, جا کر ابراہیم بن ادم کو مخاطب کر کے کہتا ہے تم نے محل چھوڑا, عائش و عشرت کو چھوڑا, آج تم یہاں بیٹھ کر خود جو ہے وہ گدری سی رہے ہو. بتاؤ وہ وقت ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک تھا؟ اس وقت لوگ تمہارے تابع تھے, تم اشارہ کرتے تھے, لوگ تمہاری بات پر جو ہے وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. آج تم یہاں بیٹھے اپنے ہاتھوں سے اپنی گدری سی رہے ہو. تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے ولی بات زیادہ نہیں کرتے, چھوٹی سی بات سے بڑی بڑی باتیں سمجھا دیا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو یہ سوئی سے وہ سی رہے تھے نا اپنی گدری, اسی سوئی کا دھاگا توڑا اور توڑ کر اس سوئی کو دریا کے اندر پھینک دیا. جو ہی دریا کے اندر پھینکا نا, ساتھ ہی دریا کی طرف رخ کر کے نا مخاطب کر کے کہا وہ دریا کی مچھلیوں, اللہ کے بندے ابراہیم بن ادم کی سوئی دریا میں گر گئی ہے, میری سوئی لا کر مجھے واپس کرو. اور مچھلیاں بھی کدے کسی کی گلاں سنیاں نے, اے جڑے اللہ دے ولیاں دے منکر نے آکھن گے کہانی ہے. دیکھو جی مچھلیاں نو بھی آواز آندی ہے, پانی دے اندر بندہ چلا جائے تے بندے نو آواز نہیں آندی. اور میں کہا بندہ چلا جائے آواز نہیں آندی, لیکن رب پہنچانا جائے تے پانی دے اندر بھی پہنچا دیتا ہے. رب آواز پہنچانا دے چاہے تو بتاؤ رب پہنچا سکتا ہے کہ نہیں؟ کہتے نہیں بندے جو ہے, بندے کی زبان جو ہے مچھلیاں کیسے سن سکتی ہے؟ میں نے کہا رب سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے کہ نہیں؟ رب خود کہہ رہا ہے بخاری شریف کی حدیث 6502 کے اندر, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. تو دسو حدیث قدسی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اگر اللہ فرما رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے نا کہ جو وہ کہتا جاتا ہے اللہ پورا کرتا جاتا ہے. ابراہیم بن ادم نے دریا کی طرف مخاطب کر کے کہا وہ دریا کی مچھلیوں میری سوئی واپس کر دو. ابھی چند ساتیں ہی گزری تھی تو دریا سے سینکڑوں مچھلیاں اپنے منہ کے اندر سونے کی سوئیاں لے کے واپس پائے. سونے کی سوئیاں لے کے مچھلیاں منہ ایسے باہر کنارے پر لے کر آ گئی ہیں. ابراہیم بن ادم نے دیکھا یہ تو ساری سونے کی سوئیاں ہیں. تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا مجھے یہ سونے کی سوئیاں نہیں چاہیے, میری وہی اسٹیل کی چھوٹی جو سوئی ہے نا وہی مجھے لا کر دے دو. تو ایک چھوٹی سی مچھلی کنارے پر آتی ہے, اس کے منہ کے اندر ابراہیم بن ادم کی وہی سوئی ہے. ابراہیم بن ادم آرام سے وہ سوئی لے لیتے ہیں اور ساری مچھلیاں واپس پانی کے اندر چلی جاتی ہیں. ابراہیم بن ادم اپنے اس کارندے, اس مخاطب سے وہ جو پوچھنے آیا تھا نا وہ زمانہ ٹھیک تھا یا یہ زمانہ ٹھیک ہے, تو اس کی طرف رخ کر کے صرف اتنا جملہ کہتے ہیں اس وقت صرف محل کے جو دربان تھے, جو محل میں کام کرنے والے تھے, جب میں شہزادہ تھا صرف وہ میری اتباع کرتے تھے. میں نے رب کی بندگی کا حق ادا کیا ہے, رب نے اپنی ساری مخلوق پر مجھے بادشاہی عطا فرمائی. ساری مخلوق ہی رب نے میرے تابع کر دی ہے. یار یہ کام ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ دی عبادت کریے کہ اللہ شانہ نہیں دے سکتا؟ یعنی یہ منکرین اولیاء یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ اس چیز پہ قادر نہیں ہے. معاذ اللہ, یہ تو توحید کے منافی بات ہے. تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. لہذا میرے عزیز دوستوں, نوجوان بھائیوں, بابا شہید رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر آئے ہو, یہ تو درس لے کر جاؤ. رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے عبادات اور ریاضات میں گزارا ہے. یقیناً آپ کو تقویٰ حاصل ہوا ہوگا, سینے کے اندر نور پیدا ہوا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نور عطا کیا ہے, اب اس نور کی حفاظت کرنی ہے, اب اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. نماز پنجگانہ صرف روزوں میں فرض نہیں ہے, پورا سال نماز جو ہے وہ فرض ہے.
ہاں صرف رمضانی جو ہے وہ نمازی نہیں بننا، ٹھیک ہے؟ جس طرح وہ کچھ مولوی ہوتا ہے نا، کچھ حافظ جڑے بابا جی صرف روزے ویسے پورا سال داڑھی منائی رکھسن، جو یہ رمضان کا مہینہ آئے گا ذرا داڑھی بدا لین گے بھائی کدھر مسیتی مصلا سنان کا موقع مل جائے ہیں جی، دور داڑھی ود جائے گی، مڑ کے جناب سنان گے 27ویں رات نو قرآن ختم، نال ہی جا کے نائی کو جانا کہنا ذرا موٹی جی مشین ماری نظر، نال ہی مشین بنانی ہے تے عید والے دن پپو بن کے چمک کے ادھر ادھر پھر رہے ہوندے، یہ ہوندے نے رمضانی حافظ جڑے صرف رمضان واسطے حافظ قرآن بن جاندے ہیں، پورا سال ایویں نوجوان بن کے گلیاں پھردے ٹردے رہندے نے، تے تساں بھی رمضانی نمازی نہیں بننا۔ ہاں انہاں تے تنقید اگر کریے تے ساڈا بھی وہی حال ہوے، وہ داڑھی منڈاندے نے تے اسی عمل ہی چھوڑ دیندے ہیں، اسی رمضان کی نماز پڑھیے تے مڑ کے جناب عید والے دن فجر دی نماز بندہ ہی کوئی نہ ہوئے مسیتی، مولوی صاحب انتظار کرتے رہن تو پھر فائدہ تو کوئی نہ ہویا۔ حضور کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نا تو اسے اپنے ساتھ کھڑا کرو، 7 سال کا ہو جائے تو اپنے ساتھ کھڑا، یہ اس کا مطلب ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو آہستہ آہستہ تربیت کرنی ہے، لیکن جو زیادہ چھوٹے بچے ہیں جن کو ابھی پاکی پلیتی کا پتہ نہیں ہے ان کو مسجد میں لے جانا جائز نہیں ہے، جن کو پاکی پلیتی کا نہیں نہ پتا، پیمپر باندھ کے ان کو مسجد میں لے جانا یہ جائز نہیں ہے، یاد رکھیں پیمپر کے اندر پیشاب ہے اس نے کیا ہوا اور وہ اٹھا کے جناب مسیتی میں لے گئے، اللہ کے گھر بھی جناب گندگی لے کے جاؤ گے، خدا دے بندو اللہ دا گھر دھیان کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھاؤ، ساتھ کھڑا کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو فرمایا مار کر نماز پڑھاؤ۔ حدیث ساڑھے سنی ہے نا، عمل کس کس کیتا ہے؟ 7 سال کا بچہ ہویا کنے کنے نال کھڑا کیتا ہے، 10 سال کا بچہ ہویا کنے کنے تھپڑ مار کے انہوں نماز پڑھائی ہے۔ اچھا 10 سال کا ہو جائے حضور نے فرمایا مار کے نماز پڑھانی ہے، تے 12 سال کا ہو جائے 15 کا ہو جائے 20 کا ہو جائے پوچھنا ہی کوئی نہیں، پھر چھڑ دینا۔ ہاں ہوں جوان ہو گیا تو ان کے مطلب شریعت تباہی ہو جائے جو مرضی کرے۔ اچھا بعض لوگ شروع سے بچے کی تربیت کرتے نہیں، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اب کہتے ہیں یہ ہو بچے نے اسکول جانا ہے، اسکول کے ٹائم اسے اٹھاتے ہیں، جلدی جلدی تیار کیا، یونیفارم وغیرہ پہنائی اور بھیج دیا اسکول میں، واپس آیا بچہ ٹیوشن جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، نہ قرآن اس نے ٹھیک سے پڑھا، اگر گیا بھی تو قاری صاحب کے پاس بس سارا سادہ سا پڑھ لیا، بس پڑھ کے بعد ختم اس نے کر دی۔ جب اس نے تھوڑا سا قاعدہ پڑھنا آ گیا، قرآن پڑھنا آ گیا، نماز 6 کلمے دعائے قنوت اے چیزاں ہی ساڈے سکھاندے نے، حالانکہ قرآن پورا صرف ناظرہ نہیں، ان ترجمے نال پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت کا باعث ہے، ہدایت لبے گی کدو جدو معنی پتہ ہوئے گا تو لبے گی نہ ہدایت، معنی پڑھنا کوئی نہیں، ترجمے نال قرآن پڑھنا کوئی نہیں تو ہدایت خاک ملنی ہے۔ تو ہم بچوں کو پڑھاتے کوئی نہیں، وقتی طور پر جو ہے اسکول بھیج دیا، ادھر ادھر بھیج دیا، اب بچہ جو ہے پھر اسکول جانا شروع ہو جاتا ہے، کالج جانا سٹارٹ ہو جاتا ہے، بچہ جاتا ہے کالج، والدین اٹھاتے کوئی نہیں اس کو صبح نماز کے لیے، کہتے ہیں جو جی رات کو ٹیوشن گیا تھا، ابھی بچے کے امتحان چل رہے ہیں اس لیے اس کو فجر کے ٹائم اٹھاتے نہیں، رات 12 بجے تک پڑھتا رہا ہے۔ اب جب بچہ اسی سچویشن میں چلتا جا رہا ہے، جب بچہ کالج سے یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا نا، کون کام کاج اس کو کوئی نہیں، نہ اسکول جانا ہے نہ کالج جانا ہے، کون چارپائی تے بیٹھ کے سارے دن رات موبائل تک دینا ہے، پب جی کھیڈ دینا ہے، گیم تے لگے رہنا ہے، ہن والدین پریشان ہو رہے ہیں، کہتے ہیں جی مولوی صاحب شاہ صاحب بچہ ساڈا جناب نماز شماز کوئی نہیں پڑھدا، اینوں ذرا سمجھا دیو۔ بابا جی کہندے نے پھونک مار دیو، شاہ جی پھونک مار دیو بچہ نمازی بن جائے۔ میں جڑیاں پھونکاں مار مار تساں سنایا سی، پہلا انہاں دا اثر مکے نہ تے پھر ساڈی پھونکاں دا اثر ہوے گا۔ بھائی جب اس کی تربیت کا وقت تھا تب آپ نے تربیت کی نہیں، تو ہن مولوی صاحب کیا کرن؟ ہن مولوی صاحب جنیاں مرضی پھوکا مارن اثر تھوڑا ہوئے گا، انہوں 20 سال کی عادت پئی ہے فجر دے ٹائم نہ اٹھن دی، تو ہن اٹھ جائے گا؟ نہیں ہو سکتا بھائی جی، اے بابا جی ڈکوسلے نے۔ ہاں اگر اپنی اولاد کو نمازی بنانا ہے تو 7 سال کی عمر میں ساتھ کھڑا کرنا شروع کرو، 10 سال کی عمر میں مار کے نماز پڑھانا شروع کرو۔ 10 سال کے بچے پہ نماز فرض نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، مگر حضور نے فرمایا 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ جب ابھی بلوغت کے قریب جانے والا ہے، 2-3 سال کے بعد بچہ بالغ ہونے والا ہے، اس کو پہلے ہی مار کر مصلی پہ کھڑا کرو۔ یہ نابالغ بچہ جب تمہارے ساتھ فجر کی نماز میں کھڑا ہونے کا عادی بن جائے گا تو پھر جب جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا تو انشاءاللہ ایسا عادی بنے گا کہ تہجد کے وقت بھی تمہیں مصلی پہ کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ پہلے تربیت کرنی ہے۔
بعد نہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ نے بھی بچانا ہے تو اہل خانہ نے بھی بچانا ہے۔ شوہر نمازی ہوئے تو ہوتا کم ہے، بیوی نے بھی نمازی بنانا، والدین نمازی ہو تو ان کی ذمہ داری ہے وہ اولاد کو بھی نمازی بنائے، اور اگر نہیں ہے تو تب بھی ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت ضروری ہے۔ آپ اپنے عمل سے اپنے بچوں کو بے نمازی بناتے ہیں۔ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا، باتیں کرنے کے چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، جمعے کا دن آتا ہے کرنے تیار کرو بچے کو لے کے جانا مسیتی۔ جب چھوٹا بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، 4-5 سال کا ہوتا ہے، ایسے ہی کرتے ہیں نا، جمعے والے دن تیار کرو جی میں اس کو ساتھ جمعہ پڑھانے لے کے جاؤں گا۔ بچے کو بٹھایا ساتھ مسجد لے گئے، جمعہ شمعہ پڑھا، بچہ بڑا خوش ہوا، اس نے دیکھا یار ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کیا خوبصورت منظر ہے کہ چودھری بھی، وڈیرا بھی، سید بھی، گجر بھی، عام بندہ بھی، ہر بندہ ایک ہی صف کے اندر سب کھڑے ہیں، کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہیں۔ کتنا حسین منظر ہے کہ سب ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں بندگی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ بچے کے دل بڑا روشن ہوتا ہے، بچہ مسجد سے نماز جمعہ پڑھ کے باہر نکلتا ہے، اس کو پتا ہے کہ جمعے کی اذان ہوئی تھی تو میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے کر گئے تھے، اب عصر کی نماز کی اذان ہوتی ہے تو بچہ سوچ میں پڑ جاتا ہے بھائی اذان دی آواز آئی ہے تو بھائی اجے تک موبائل تے لگے نے، ابا جی اجے گپا مار رہے نے، چاچا جی اجے چاہ پی رہے نے، اے تے کھانا کھا رہے نے، اے تے کھیلن جا رہے نے۔ تو کہندا یار اے کے بجائے تے ایک جے اذان ہوئی سی تے دوڑ گئے سن تے دوجی اذان ہوئی ہے تو مینوں کوئی نہیں آکھیا آ چلیے نماز پڑھن۔ اس دا مطلب ہے کہ عصر کی نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر مغرب کی اذان ہوتی ہے تو مغرب کے ٹائم بھی بچہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اذانیں ہو رہی ہیں، یہ سارے موبائلوں پہ لگے ہوئے، ادھر ادھر لگے ہیں، گپے لگے ہیں۔ عشاء کی ہوتی ہے تب بھی یہی، فجر کی ہوتی ہے تب، پورا ہفتہ ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ ہفتے کے بعد پھر جمعہ آتا ہے تو پھر بچے کو کہتے ہیں پتر آ جا تیری انگلی پکڑی ہے، آ جا تینوں لے جائیے مسیتی۔ مجھے سچ سچ بتائیں ہم اپنے عمل سے بچے کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ اسی اپنے عمل نال بچے عمل کر کے دس رہے ہیں کہ پتر نماز صرف جمعے دی پڑھنی ہے، تو انہیں سوال جواب 5 وقت نماز پڑھنی ہے، جنہوں اسا بچپن تو دس دیتا بھائی اسی تے جمعے نوں جانے ہیں تو بچہ 5 وقت تھوڑا ہی پہنچے گا۔ جب اس کو آپ نے اہمیت بتائی ہے اسکول کی تو وہ دوڑتا گیا اسکول میں، آپ نے بتایا تو وہ سوتے ہوئے بھی اٹھ کر فوراً اس نے وردی پہنی ہے، سب کچھ پریکٹس آپ نے کروائی ہے، دوڑتا جا رہا ہے اسکول میں، دوڑتا جا رہا ہے کالج میں، دوڑتا جا رہا ہے یونیورسٹی میں۔ آپ نے اہمیت پیدا کی تو بچے کے دل میں اہمیت پیدا ہوئی، وہ بچپن سے لے کر جوانی تک اسکول کالج یونیورسٹیوں کے چکر لگاتا رہا، پیپر دیتا رہا، آدھی رات تک بیٹھ کر پڑھتا رہا، لیکن آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کی عادت نہیں ڈالی، آپ نے زور کی وقت مسجد میں جانے کی عادت نہیں ڈالی، آپ نے عصر مغرب و عشاء کے وقت اس کی تربیت کی نہیں ہے، تو لہذا وہ بچہ مسجد میں گیا ہی نہیں ہے۔ اب اگر وہ بچہ بے نمازی ہے تو یہ نہ کہو کہ بچہ نہیں بات مانتا، یہ مانو کہ ہم نے بچے کی تربیت نہیں کی ہے، ہم بچے کی تربیت کرنے میں ناکام رہے ہیں، ہم نے نمازی بنایا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم خود نمازی بن جاتے تو یہ بچے بھی سیدھے راستے پر آ جاتے۔ لیکن کیا کریں، ہم کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے یہ کر دیا، ہمارے باپ داد نے جنگ بدر فتح کر دی، بہت فتح کر دی، ہم نے یہ کر دیا، کربلا والوں نے یہ کر دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اس لیے میرے دوستوں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود بھی عمل کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔